سورہ لقمان کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور اپنی باطنی نعمتیں بھرپور طریقے سے اتاری ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اتنی نعمتوں کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ولا ہدن، ان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، ولا کتاب منیر، ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ خدا پر بات نہ کرے۔ تو تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اتاری ہیں؟ بھئی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جب فہرست گنائی ہے نعمتوں کی تو سورہ نحل میں مسلسل آیتوں میں نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ واللہ، ذرا آیتیں سنتے جانا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے؟ اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، وہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے میں یہ رات مضمر ہے کہ حق ان کا تھا، آیا تمہارے پاس۔ کون سا دنیا کا معاشی نظام قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم نے دیکھا پورے فلسفہ معاشیات کو ایک جملے میں پروردگار عالم نے سمو دیا کہ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ پلٹاتے کیوں نہیں غریبوں کی طرف؟ بھائی عجیب و غریب، فہم فیہ سواء، کیا کمال کا، کیا کاٹے کا جملہ ہے۔ سنو، کسب معاش میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن استعمال میں سب برابر ہے۔ فہم فیہ سواء، استعمال میں سب برابر ہیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ دولت والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ تو رزق نعمت، کثرت رزق نعمت، یہ ذہن میں رکھنا قرآن مجید۔ اور اس کے بعد آواز دی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، تمہاری نسل کو باقی رکھا۔ دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جوڑا ہونے کے باوجود، یہ لوگ صاحب اولاد ہونے کے باوجود، یہ لوگ بقائے نسل کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ بقائے نسل نعمت، بیوی نعمت، بقائے نسل نعمت، کثرت رزق نعمت۔ یہ قرآن کا فلسفہ تو دیکھتے جاؤ، نعمت کا فلسفہ۔ اور اس کے بعد 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ واللہ، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں ایک چیز سایہ بھی ہے۔ اللہ نے سایہ خلق کیا، اور اللہ نے پہاڑوں میں غار بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں گرمی اور جاڑے کے لباس سکھلائے کہ کیسے بناؤ، کیسے پہنو۔ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں میدان جنگ کے لیے بھی لباس اللہ نے عطا کیے۔ بھئی توجہات مبذول رہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر پورا کرتا رہتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ يَعْرِفُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بھئی توجہ رہے، يَعْرِفُونَ نعمت اللہ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ،
یہ نعمتوں کا استعمال کرنے والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے سورہ نحل سے 3 آیتیں پیش کی۔ رزق کی وسعت نعمت، رزق نعمت، بیوی کا ہونا نعمت، شوہر بننا نعمت۔ واللہ ایک آیت اور بھی سنتے جاؤ، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے اور تمہیں بالوں سے خیمے بنانا سکھایا تاکہ جب چاہو گھر بنا لو، جب چاہو سمیٹ کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دو۔ کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو بیوی نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، سایہ نعمت، رزق کی وسعت نعمت۔ کیا چیزیں ہیں جو نعمت نہیں ہیں؟ بھائی توجہات مقبول ہے، یہ ہے ظاہری نعمتیں، یہ ہے ظاہری نعمتیں۔ سرنامہ کلام کی آیت ذہن میں ہے، یہ ہے ظاہری نعمتیں۔ اور اب تمہیں روک رہا ہوں، اس مرحلے پر رک جانا۔ دیکھو تمہارے علی نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کو استعمال کرنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ گے۔ کیا کمال کا جملہ ہے تمہارے علی کا، کیا کمال کا جملہ ہے۔ دیکھو یعنی عجیب و غریب جملہ ہے، اور اتنا بڑا جملہ ہے جس پر سینکڑوں صفحات لکھا جائے کہ دنیا کی کوئی نعمت رکتی نہیں ہے۔ نعمت مال، کیا مال ختم ہو جائے گا یا انسان ختم ہو جائے گا؟ نعمت جوانی، کیا جوانی ختم ہو جائے گی یا انسان ختم ہو جائے گا؟ تو یہ تو ہے۔ اچھا تو کوئی چیز دنیا میں جو نعمت ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ توجہ رہے، بس ایک نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور کہا کہ وہ رکے گی، اور اس نعمت کا نام ہے جنت۔ تو وہ تھی ظاہری نعمتیں، اور اب ہم چلتے ہیں باطنی نعمتوں کی طرف۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ زوال پذیر ہیں، فنا آمادہ ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ ایک نعمت ہے پوری کائنات میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس نعمت کا نام ہے جنت۔ طے ہو گئی بات؟ وہی ایک چیز ہے جو رکنے والی ہے۔ اچھا بھائی، تو اب جنت ملے گی کیسے؟ بھائی توجہ رہے، جنت ملنے کا پروسیجر ہے۔ جنت ملنے کا پروسیجر ہے، جنت ملنے کا پروسیجر یہ ہے کہ بھائی صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی۔ جنت نعمت ہے نا، صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی، پھر ایمان بھی نعمت ہے۔ جنت نعمت ہے، جنت تک جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایمان نعمت۔ جنت تک جانے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس لیے عمل صالح نعمت۔ ایمان نعمت، عمل صالح نعمت۔ ایمان اور عمل صالح تمہیں نہیں مل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ہدایت نہ آئے، اس لیے ہدایت نعمت، ہدایت نعمت، اور تمہیں ہدایت مل نہیں سکتی جب تک ہادی نہ آئے، اس لیے ہادی نعمت۔ بھائی دنیا کا کوئی مسلمان اگر میرے جملے سے انکار کر سکتا ہے تو انکار کر دے، ہادی نعمت۔ اور اب قرآن نے کہا فما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اگر ہادی نعمت ہے تو وہ بھی ادھر سے آئے گا، تم نہیں بناؤ گے۔ سورہ حمد کی وہ آیت پیش کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی۔ میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میں نے ترجمہ کیا ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، اگرچہ میرا ترجمہ یہ نہیں ہے، اور شاید تم بھی اس ترجمے سے اتفاق نہ کرتے ہو، ہدایت کرتے صراط مستقیم کی۔ آپ کو اتفاق شاید نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن مجھے اتفاق ہے۔ اس لیے اتفاق ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں۔ تو کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہدایت کر دے، کوئی ترجمہ کرتا ہے ہدایت پر باقی رکھ۔ میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ جس کی نہیں ہوئی ہے وہ کہے ہدایت کر دے، جس کی ہو گئی ہے وہ کہے باقی رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کی سیرت، اب میں نے صراط کا ترجمہ کیا ہے، راستہ، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ جب یہ آیت پڑھ رہے ہو تو نعمت والے ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو نماز میں بھی غیر اللہ کا تصور آیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کی سیرت پہ ہمیں گامزن کر، ان کے راستے پہ ہمیں چلا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔
जिन पर तूने अपनी नेमतें उतारी हैं, उनके रास्ते पे चला। यानी कुछ है जो चले तो रास्ता बना, तो उनके रास्ते पे चला जो तेरी नेमत वाले हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन। मालिक उनके रास्ते पर न चला जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किया है, और मालिक उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हैं। मालिक नेमत वालों के रास्ते पे चला, मालिक गुमराहों के रास्ते पर न चला। मालिक जो तेरे महजूब हैं, जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है, जिनसे तू नाराज़ है, उनके रास्ते पर न चला। मशवरा दे रहे हैं अल्लाह को दिन में 5 वक्त कि उनके रास्ते पर चला जो नेमत वाले हैं, और उनके रास्ते पर मत चला जो गज़ब वाले हैं, जो गुमराह हैं, जिनसे तू राज़ी नहीं है, उनके रास्ते पर न चला। परवरदिगार ये हुआ क्या? ये मशवरा। यानी मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से अगर माल रोड का पता पूछूं कि जनाब माल रोड मुझे बता दें कहाँ है, ठीक है ना, लेकिन देखिए माल रोड मुझे बताइएगा, स्टेशन का रास्ता ना बतला दीजिएगा। तो आप मेरी जान को आ जाएंगे कि जनाब जब आपने माल रोड पूछी है तो माल रोड ही बताएंगे, ये स्टेशन कहाँ से दिमाग में आ गया, है ना। तो आप मेरी जान को आ जाएंगे कि जनाब जब आपने माल रोड का रास्ता पूछा है तो हम पागल हैं जो स्टेशन का रास्ता बताएंगे। तो ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। सूरह हमद में यही है कि मालिक नेमत वालों का रास्ता बतलाना, गज़ब वालों का रास्ता मत बतलाना। तो ये तुम्हें इशारा दिया गया है कि कलेमा पढ़कर नेमत वालों के रास्ते पर कुछ गज़ब वाले भी आके बैठ जाएंगे तो मालिक हम उनके धोखे में ना आ जाए। तो दायमी नेमत है जन्नत, दायमी नेमत है जन्नत। और अजीब बात ये कि कुरान ने आवाज़ दी उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन। हमने जन्नत को रखा है, बना के रखा है, बनाएंगे नहीं, रखी हुई है। उइद्दत लिल-मुत्तक़ीन, हमने जन्नत मुत्तक़ीन के लिए सजा के, संवार के, आमादा करके, आरासा करके रखी हुई है। ये नहीं है कि क़यामत के दिन बनाएंगे, बनी हुई है। किसके लिए? लिल-मुत्तक़ीन, साहिबाने तकवा के लिए। और सूरह मरियम में आवाज़ दी तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। हम जन्नत का वारिस उन लोगों को बनाएंगे अपने बंदों में से जो मुत्तकी होंगे। रुक जाओ, खुदा की कसम कुरान की आयत तुम्हें हदिया की है मैंने, और कुछ होमवर्क खुद भी कर लिया करो। ये सूरह मरियम 19वां सूरा कुरान का, और उसकी आयत मैंने तुम्हें हदिया की। तो मेरे तर्जुमे पे एतबार न करना, चाहो तो अभी और चाहो मजलिस के बाद कुरान खोल के सूरह मरियम में इस आयत को देखने के बाद उसका तर्जुमा देख लेना। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। हमने जो जन्नत बनाई है ना, उसका वारिस बनाएंगे हम अपने बंदों में से उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। तो मुत्तकियों को क्या बनाएगा? वारिस बनाएगा, मालिक नहीं बनाएगा। भाई वारिस बनाएगा, मालिक नहीं बनाएगा। अब वारिस में और मालिक में फर्क क्या है? ये अगर मैंने खरीदी ये तस्वीर तो मैं इसका मालिक हूं, और अगर बाप से आई है तो मालिक वो था, मैं वारिस हूं। तो मुत्तकीन जन्नत के मालिक नहीं है, वारिस है। इसका मतलब ये कि ये जब वारिस है तो मालिक कुछ और है। जब हम वारिस हैं, अच्छा अब ये जुमला तो मेरी ज़बान से निकल गया कि हम वारिस हैं, बस खुदा मालूम कौन वारिस है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस्लाम में जितने भी फिरके हैं उन सबको जन्नत का वारिस समझता हूँ, लेकिन कुरान ने शर्त लगा दी है कि जन्नत में मुत्तकी जाएगा, मुत्तकी जाएगा। मुसलमान के लिए नहीं शर्त है। उइद्दत, अच्छा अभी आए सुनो, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन। पूरे कुरान में नहीं है कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुस्लिमीन। हमने जन्नत को संवारा है, सजाया है मुसलमानों के लिए। अच्छा पूरे कुरान में यह भी नहीं है कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मोमिनीन। हमने जन्नत को सजाया और संवारा है मोमिनीन के लिए। नहीं, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को सजाया और संवारा है मुत्तक़ीन के लिए। तो अब जो मुत्तक़ीन होंगे वही जन्नत में जाएंगे। मुस्लिमीन से वादा नहीं है, मोमिनीन से वादा नहीं है, मुत्तकीन से वादा है। यही सबब है कि खलीफतुल मुस्लिमीन बहुत मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन बहुत मिलेंगे, इमामुल मुत्तकीन मेरे अली के अलावा नहीं मिलेगा। इतनी बात तय हो गई कि जो भी मुत्तकीन है वो जन्नत के वारिस है, मालिक नहीं है। तो कुछ है मालिकाने जन्नत जिनकी मिल्कियत है जन्नत। तो अब नबी ने कम से कम एक जुमला तो ऐसा है जो सियाह में मौजूद है। सियाह जानते हो, सही किताबें, लोग भी बहुत सही गुजरे हैं इस दुनिया में, और किताबें भी बड़ी सही की अच्छी लिखी गई हैं। तो सही किताबों में रिवायत है वो सुनना। इन्ना, अब देखो जन्नत का मालिक कौन है? इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है।
تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو اب قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیزی میں تو جا سکتی ہے جنت میں، جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارا کی ہے، تو اب ذرا دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں ہیں۔ بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا؟ کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ۔ اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا، چھوٹی سی فہرست، سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ۔ اے انسانوں سنو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ۔ اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک؟ اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی، کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو عقیدہ توحید نعمت۔ اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ نون والقلم بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول۔ ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ۔ ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ ہود۔ بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس، 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ۔ یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے۔ اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم۔ اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکویر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، 10واں سورہ والفجر، 11واں سورہ والعادیات، 12واں بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا، 12واں سورہ علم نشرح، 13واں سورہ والضحیٰ، 14واں سورہ والعصر، 15واں سورہ کوثر۔ تو ایک بھائی اب ذرا سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف، لیکن یہ آف دا ریکارڈ۔ والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں، یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ آگے نہیں پڑھوں گا، اور جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے اس وقت کام بھی نہیں لینا، صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس۔ والضحیٰ دن کے گرماں کی قسم، واللیل اذا سجی جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا ہے مقام محمد؟ تم نے غور فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ہر وقت تیرے ساتھ۔ تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا، ہذیان تلاش نہ کرنا۔ والضحیٰ
اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورے بس، یعنی بہت قریب قریب ہے. بھائی جان لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں ایک یا دو سورے بس. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے خود میں، خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اس وقت گروہ کے اوپر 4 ارب کی آبادی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ والضحیٰ ان کے کر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف اس آیت کے لیے زحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا، ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اب ترجمہ سننا. یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے، لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف متوجہ رہنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کیا عطا کرے گا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا میں. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا.